رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج سورہ یوسف کو ہم ذرا ویل ٹرائی ٹو اینالائز، آئی وانٹ سے کہ ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے، کیونکہ تفسیر تو بہت ہی ایک ہائی لیول چیز ہوتی ہے اور نہ ہمارے پاس اس کا ٹائم ہے، نہ میں اس قابل ہوں، بلکہ ہم صرف کچھ آیات کا ترجمہ دیکھیں گے اور ایٹ لیسٹ آپ کو ایک تعارف ہو جائے گا سورہ یوسف کا۔ تو کل جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ سورہ یوسف کا بتایا تھا اس کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سورہ یوسف اس ٹائم پہ نازل ہوئی ہے، اس کی ٹائمنگ چیک کریں۔ اس کی ٹائمنگ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایام الحزن جو ہے وہ چل رہے تھے، ان کے غم کے دن جنہیں کہتے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ ہوئی، جو ان کی وائف تھیں، بیلوڈ وائف تھیں، پہلی بیوی تھیں۔ کتنا ساتھ دیا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کرتے تھے تو بہت ہی اچھے خوبصورت الفاظ میں یاد کرتے تھے اور رو بھی پڑتے تھے اکثر۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، چونکہ وہ ظاہر ہے ینگ تھیں، تھوڑا مزاج ینگ لوگ کا آپ کو پتہ ہے مذاق کا ہوتا ہے، ہنسی مذاق کا مزاج ہوتا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا آپ اولڈ وومن کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے، یعنی آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں انہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اس جیسی کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے میرا تب ساتھ دیا تھا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور تب مجھے سچا کہا تھا جب سارے جھوٹا کہہ رہے تھے۔ سچ اس خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ تو ایک بندے پہ مسلسل مشکلات آ رہی ہوں نا، تو وہ بندہ آسانی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شیب ابی طالب کے بعد اب آسانی، ظاہر ہے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ آسانی آنی چاہیے تھی، تو اس کے فوراً بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ ہو گئی اور ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ انہیں شیلٹر دینے والے تھے۔ پھر طائف کا انسیڈنٹ بھی آتا ہے جو کہ اور پینفل ہے، کہ ریجیکشن ہوئی، پتھر پڑے۔ تو بہرحال سورہ یوسف کی ٹائمنگ یہ ہے کہ اس دوران نازل ہوئی ہے، اور سورہ یوسف میں غم کا علاج ہے، لٹرلی غم کا علاج ہے۔ جب بھی کسی کو کوئی غم ہو تو وہ سورہ یوسف کو ضرور پڑھے، یہ مولانا مودودی کا بھی ویو ہے۔ سورہ یوسف میں نے سب سے پہلے جو تفسیر پڑھی تھی وہ سورہ یوسف کی پڑھی تھی۔ قرآن کی تفسیر میں نے سٹارٹ سورہ یوسف سے کی ہے، 2008 کی بات ہے۔ اور اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی کہ جب میں دین کی طرف آیا تھا تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو اور ڈاکٹر ذاکر نائک ان دونوں کو سنا کرتا تھا، تو ڈاکٹر اسرار نے بتایا تھا کہ میں سورہ یوسف پڑھ کے دین کی طرف آیا، یعنی وہ وہاں سے مجھے ہوا اشتیاق کہ سورہ یوسف میں آخر ایسا کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر پڑھی ہے سورہ یوسف کی۔ مولانا مودودی کی تفسیر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ ماڈرن سینچری کے حوالے سے وہ بہت ریولوشنری تفسیر ہے، اس میں ریولوشنری پوائنٹ آف ویو ہے قرآن مجید کا۔ ہر تفسیر کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کا علمی مزاج ہے، آرتھوڈاکسی والا مزاج ہے، جو کہ پیور تفسیر ہے، جو تفسیر تبری کچھ اس میں سے ہے، اور کچھ نہیں بلکہ زیادہ تر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے جو مفسر قرآن ہے، پیور علمی۔ مولانا مودودی کی جو تفسیر ہے وہ ریولوشنری ہے، ان دا سینس کہ انسان کے اندر وہ ریولوشن لے کر آتی ہے اگر آپ اس سے گو تھرو کریں گے۔ اور ہر کسی سے کوئی نہ کوئی مسٹیکس ہوتی ہیں، تو مسٹیکس اپنی جگہ ہیں، لیکن اوور آل ان کی تفسیر اسپیشلی سورہ یوسف جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ زبردست کمپیریٹیو انالیسز نظر آئے گا کہ کرسچینٹی میں سورہ یوسف، آپ کو پتہ ہے نا بائبل میں بھی یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ہے ورسز اسلامک، تو وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ بائبل سے قرآن کاپی کیا ہے، جیسے کہ کرسچن مشنریز کہتے ہیں، تو اتنا فرق کیوں ہے سورہ یوسف میں؟ یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں اتنا زمین آسمان کا ڈفرنس ہے، وہ کیا کیا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ تو بہرحال دس واز دا موٹیویشن کہ میں نے سورہ یوسف پڑھی تھی، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے ڈیوو بس میں پڑھی تھی، میرے ہاتھ میں وہ تفسیر تھی، کیونکہ اس دور میں قرآن یہ ایپس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، 2008 میں اتنی فیمس نہیں تھی ایپس وغیرہ، آج سے 11 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ڈیوو بس میں جاتے ہوئے فرام ہوم ٹو یونیورسٹی میں نے سورہ یوسف کی تفسیر آلموسٹ تفسیر پڑھی تھی، کچھ وہاں جا کے پڑھی تھی، اس لیے میرے لیے بہت یادگار ہے، کیونکہ ایک تو سفر میں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز انسان پڑھتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے، اور اس وقت کچھ حالات بھی ایسے تھے کہ مجھے تو لٹرلی سورہ یوسف نے ٹرانسلیشن میں نے پہلے پڑھی ہوئی تھی قرآن کی تھوڑی بہت، لیکن تفسیر کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو جب میں نے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھی تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے وہ چیز جو چاہیے تھی اس سٹیج پہ
وہی مجھے چیز ملی, اور یہ قرآن کی ہر صورت سے آپ کو یہ کیفیت آئے گی. بٹ سورہ یوسف از ویری اسپیشل ٹو مائی ہارٹ. اٹ از, آئی ہیو میڈ اٹ اے کانسٹیٹیوشن آف مائی لائف, کیونکہ اس میں بیسٹ لیسن جو ملتا ہے. آپ میں سے کسی نے پڑھا ہے تو بتائیں مجھے, بیسٹ لیسن, پیک لیسن, جس کی وجہ سے اللہ نے اسے احسن القصص کہا ہے, بیسٹ آف اسٹوریز. ایک تو اللہ کی حکمت, لیکن پیک ترین لیسن جو اسلام کی چوٹی ہے, عبادت کی چوٹی ہے, احسان. اوکے, اس پوری سٹوری میں احسان کا جو پہلو ہے, احسان سمجھتے ہیں واٹ از احسان؟ ایک ہوتا ہے کسی پہ احسان کرنا, وہ نہیں, احسان عربی والا احسان. محسنین, ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتے ہیں محسنین, احسان. اور یہ آیت کوئی 5-6 بار ہے سورہ یوسف میں. احسان کیا ہوتا ہے؟ ڈوئنگ سم تھنگ ایکسٹرا. گڈنس تو کرتے ہیں آپ, لیکن اور زیادہ گڈنس کرتے ہیں. اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اسلام میں قرآن مجید کے مطابق 4 لیولز ہیں انسانی مزاج کے. اوکے, انسان کے یہی 4 مزاج ہو سکتے ہیں. نمبر 1 ظلم, نمبر 2 عدل, نمبر 3 احسان, نمبر 4 اتقان. اتقان از دی ہائیسٹ لیول آف ایکسیلنس. اتقان قرآن مجید کی ایک آیت سے پروون ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یونیورس کو اتقان میں بنایا, یعنی پرفیکشن میں بنایا. اتنی پرفیکشن میں جیسے ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے نا, کہ ایک آرکیٹیکٹ اس دیوار کو پینٹ کرے گا, لیکن وہ بیسٹ کوالٹی کا پینٹ کرے گا, اور پینٹ کے بعد وہ کچھ ایکسٹرا بھی لگائے گا, کوئی مزید اس کو سجاوٹ کرے گا. تو دیٹ از دی لیول آف اتقان. تو یہ 4 لیولز میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں. ظلم یہ ہے, اس کی چھوٹی سی مثال, کہ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا تو آپ اس کو آگے سے 2 تھپڑ ماریں. اوکے, یہ ظلم ہوگا. آپ کو کسی نے تھپڑ مارا, آپ آگے سے 1 تھپڑ ماریں گے, یہ عدل ہے. بدلہ لے سکتے ہیں, اسلام میں جائز ہے بدلہ لینا. آپ کو کسی نے تھپڑ مارا اور آپ چپ کر جاتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں اسے کہتے, یہ احسان ہے. اوکے, تو اس سے آپ احسان سمجھیں گے. معاف کرنا, جذب کرنا, ڈائجسٹ کرنا چیز کو, اور اس کو جو اس نے آپ کے ساتھ کیا اس سے بہتر اسے ریٹرن کرنا. اور اتقان کی اگزامپل اس طرح دیا کرتے ہیں. اتقان یہ کہ وہ آپ کو تھپڑ مارے, آپ اس کو گلے لگا لیں اور اس کو گھر لے آئیں کھانا کھلانے کے لیے. اور یہ انبیاء کا لیول ہے, حلم بھی کہتے ہیں اسے. اوکے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی آیا, اس نے بہت بدتمیزی سے بات کی. اس نے کہا کہ او محمد, تم نے جسٹس نہیں کیا, تم نے جو ہے وہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی بزنس ٹرانزیکشن کی تھی, تم نے مال لے لیا اور تم نے وہ چیز ہمیں نہیں دی, کھجوریں تھی غالباً, تو تم سارے اسی طرح کرتے ہو. آباء و اجداد تک پہنچ گیا, تمہارے والد بھی ایسے تھے, نعوذ باللہ, وغیرہ وغیرہ. وعلیکم السلام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا گیا, اور ہی واز ٹرائنگ ٹو سی سم تھنگ. وہ اللہ کے نبی کو ٹیسٹ کرنے آیا تھا. حضرت عمر ظاہر ہے جلیل و قدر صحابی تھے, انہوں نے تلوار نکال لی کہ اس کی ہم گردن اڑا دیتے ہیں, کس طرح بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ اندر رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ عمر, جو یہ لینے آیا اس کو اس سے بھی زیادہ دو. اور بس یہ کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اب وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھتا رہا اور کافی دیر غور کرتا رہا. پھر اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے یہ سارا رویہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں, میں نے اپنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نبی کی ایک نشانی پڑھی ہے کہ نبی سے آپ جتنی زیادتی کرو گے اتنی اچھائی نبی آپ کے ساتھ کرے گا. تو کہتا ہے کہ باقی ساری نشانیاں پوری تھی, بس یہ رہ گئی تھی, آج میں نے وہ بھی دیکھ لی. تو اس لیے اس نے پھر کلمہ پڑھ لیا. اسی طرح ایک بیڈوین آیا, بدو آیا, اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے چادر پہنی تھی نا, اللہ کے نبی نے گلے میں یوں کر کے کھینچی تو یہاں پہ ریشز پڑ گئیں. سوچیں کتنا غصہ آئے گا اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسے کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے, مسکرائے, اور اس نے کہا کہ او محمد, یہی سیم بات, تم نے جسٹس نہیں کیا, مال غنیمت میں سے مجھے تم نے کچھ نہیں دیا اور زیادتی کی ہے میرے ساتھ. تو وہ مسکرائے, انہوں نے کہا کہ جو یہ لینے آئے اس کو دے دو اور اس سے بھی زیادہ دو. تو بس بات ختم ہو گئی. یہ ہوتا ہے اتقان, اس کو کہتے ہیں ایکسٹریم کمپوزر, حلم. اوکے, سو سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا جو اتقان کا لیول نظر آتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا, اپنے بلڈ کو معاف کر دیا, جنہوں نے سازش کی, جنہوں نے مار کے کنویں میں پھینک دیا. جی, یہ قرآن سے پروون ہے انسانی رویے. انسان یا ظلم کرتا ہے, یا عدل کرتا ہے, یا احسان کرتا ہے, محسنین, یا اتقان کی طرف جاتا ہے.
جو کہ ہائیسٹ لیول آف احسان ہے. رویے، بیہیویئرس، یہ انسان کے بیہیویئرس ہیں. ان چار کے علاوہ وہ کوئی رویہ نہیں دکھاتا. یا لوگ ظالم ہوتے ہیں، یا لوگ جسٹس کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے وہ والے ہوتے ہیں، یا لوگ جو ہے وہ بہت گڈنس کرتے ہیں. جیسے کتنی کیس سٹڈیز ہیں کہ زندگی میں جو بھی احسان کی ٹیکنیک کو اپناتا ہے، یہ ایون سائیکالوجسٹ کی باتیں ہیں، بزنس اسٹریٹجیز ہیں کہ آپ جب اپنا کوئی نیا بزنس شروع کرتے ہو نا تو آپ ایکسٹرا دیتے ہو چیزیں. تو یہ بزنس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. جیسے حافظ جوس کارنر والا ایک چھوٹی گلاسی ساتھ میں دیتا ہے تو دیکھیں اس کا بزنس کتنا گرو کر گیا ہے ملک شیک کے ساتھ. اسی طرح کوئی مالٹے بیچنے والا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ صرف مالٹوں کا بزنس کر کر کے کروڑ پتی ہو گئے. اس نے کہا جی ہمارا درجن 13 کا ہوتا ہے، باقیوں کا 12 کا. یہ احسان ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ احسان کرنے والے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام لگانے والوں میں سے ان کے ایک رشتہ دار بھی شامل ہو گئے تھے جنہوں نے ان باتوں پہ یقین کر لیا تھا. اور ان کا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی وہ آیت نازل کی کہ لوگوں کو معاف کرو، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا یہ آیت میرے لیے، اور ابو بکر صدیق نے پھر اس کو معاف بھی کیا اور پہلے سے زیادہ دینے لگ گئے. پہلے جتنی دیتے تھے اس سے اماؤنٹ بڑھا دی. یہ ہوتا ہے احسان. تو احسان یہ ہے کہ آپ کسی کو معاف بھی کریں، کسی کے لیے اچھائی بھی کریں، کسی کے لیے آسانی پیدا کریں ٹو پلیز آلمائٹی اللہ. جیسے حدیث میں احسان کی یہ بھی آتی ہے نا کہ جب تم عبادت کرو تو احسان کے ساتھ کرو. احسان یہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس سے احسان کا درجہ آئے گا عبادت میں. اور احسان یہ بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صحیح ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت کے کونے میں ایک گھر ہے. یعنی کہ لڑائی سے اگر فتنہ پھیل رہا ہے اور آپ صحیح ہیں تو آپ پیچھے ہٹ جائیں. اب اس کی تشریح کیا ہے؟ آپ یہ پوچھیں گے کہ نہیں اپنے رائٹ کے لیے لڑنا چاہیے، اگر آپ حق میں ہیں تو لڑائی کرنی چاہیے. تو اس کی تشریح یہ کہ وین اٹ کمز ٹو ریلیشن شپس، میاں بیوی کے لیے خاص ہے کہ جھگڑا کرنے کی بجائے اپنا کوئی رائٹ فورگو کر دو تاکہ ریلیشن شپ چل جائے. اسلام میں سیکریفائس ہے. اگر دونوں اڑ جائیں گے نہیں تم میرا یہ رائٹ پورا کرو اور وہ اڑ جائے گی کہ تم میرا یہ رائٹ پورا کرو تو ریلیشن کیسے چلے گا؟ پھر تو ریلیشن کنڈیشنل ہو جائے گا، اور کنڈیشنل چیزیں کبھی نہیں چلتی. اوکے، تو یہ احسان کے لیول ہوتے ہیں. یہ ہے پیک. سورہ یوسف کی جو اسپیشلٹی ہے اس میں وہ احسان ملتا ہے جس کی مثال کوئی نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کی تعریف بھی اسی لیے کی تھی، ان کے احسان کی وجہ سے، کہ لک ایٹ یوسف علیہ السلام کہ کس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. اور ان کی سنت پوری کرتے اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پہ بڑوں کو معاف کیا. یعنی ہمارے نبی کا احسان اور بھی تھا. تو یہ ہے سورہ یوسف کا مین جو آپ نے چیز لینی ہے اس سے. اوکے، اب ہم شروع کی کچھ ورسز پڑھتے ہیں، میں گو تھرو کرتا ہوں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی کھلی کتاب ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. ان انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، عربی میں نازل کیا تاکہ عقل والے اس سے نصیحت پکڑیں، تم سمجھ سکو. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں بہترین کہانی سناتے ہیں جو نازل ہو رہی ہے اس قرآن میں، اور تم اس وقت نہیں تھے جب یہ سارے قصے ہو رہے تھے، یعنی تمہیں غیب کا علم نہیں ہے. جبکہ یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ یوسف علی ابی یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے میرے ابا جان میں نے خواب دیکھا. اور یوسف علیہ السلام 10-11 سال کے تھے. تو اس میں آتا ہے تفسیر میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، He said, "Oh my son, do not relate your vision to your brothers, or they will contrive against your plan." وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر لیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ 2 آیات میں پوری پیرنٹنگ ہے. نمبر 1 کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں، پیرنٹس کو بچوں کی بات بہت کیئرفلی اٹینٹیولی سننی چاہیے. نمبر 1. دوسرا، ان کی کوئی بات انہیں کیئر لیس نہیں لینی چاہیے. جیسے آپ کا چھوٹا بچہ اگر آپ ایک مجمع میں ہیں، آپ ایک گیدرنگ میں ہیں اور آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کے پاس آتی ہے، کیونکہ بچوں کی یہ نیچر ہوتی ہے، وہ اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں، تو وہ جان کے مجمع میں آپ کے پاس آئے گا، اکیلے میں شاید نہ آئے، اس لیے آئے گا ٹو ٹیسٹ یو کہ مجھے کراتے ہیں لفٹ کے نہیں کراتے. تو اگر آپ اس کو اس موقع پہ اگنور کر دیں گے تو اس کی پرسنالٹی پہ بہت نیگیٹو افیکٹ پڑے گا. یہ ایرک ایرکسن کی جو سٹیجز ہیں نا، 8 سٹیجز، وہ بھی آپ پڑھیے گا.
एरिक एरिक्सन है एक साइकोलॉजिस्ट, उसकी 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट है। उसमें वो एक स्टेज बताता है 1 से 2 साल के लिए जब इन्फीरियोरिटी बिल्ड हो जाती है या बच्चे में वो कॉम्प्लेक्स बिल्ड हो जाता है कि शायद मैं सही नहीं हूँ। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा ग्लास तोड़ दे 2 साल का और आप उसे डांटने लग जाए ये क्या किया, तो उसको नहीं पता ग्लास क्या है, उसके अभी माइंड में ग्लास की इमेज नहीं आई है, ना उसके माइंड में तोड़ने की इमेज आई है। तो उसको अगर आप इस पे डांटेंगे तो उसमें इन्फीरियोरिटी आएगी कि शायद मैंने कुछ गलत काम किया है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें। तो पहली बात कि अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए, गौर से सुननी चाहिए। यहाँ पे अक्सर मैं मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे कोई पाकिस्तानी फादर होता तो उसने डांट देना था, उसने कहना था ये क्या ख्वाब देखते रहते हो तुम, 11 सितारे और सूरज चांद, क्या खाया था रात को, जाओ दौड़ जाओ, ठीक है। या ये कह के भेज देना था, या उसकी वालदा को कहना था ये देख संभाल लो अपने बेटे को, पता नहीं ये क्या करता है, इसको ख्वाब आते हैं। तो उन्होंने गौर से सुना और बेटे को कॉन्फिडेंस दिया। कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। और फिर अपने बच्चे को कहा, देखें उनका बच्चा कितना अक्लमंद था कि वो उन्हें ये बात समझा रहे हैं कि बेटा अपने भाइयों को ये बात ना बताना, डिस्क्रिशन रखनी चाहिए। अब बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं कि वो डिस्क्रिशन नहीं रखते हैं, आपस में हसद पैदा हो जाता है बहन भाइयों में, क्योंकि वो सबके सामने चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये पेरेंटिंग की बड़ी ज़बरदस्त टिप है जो पाकिस्तानी माशरे से एब्सेंट है, वेस्टर्न माशरे में है। इसलिए वेस्ट बहुत बेहतर है हमसे कई चीज़ों में। फैमिली सिस्टम में हम उनका जितना मर्जी कह लें फैमिली सिस्टम बर्बाद हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में वो वापस आ रहे हैं फैमिली सिस्टम की तरफ। यूरोपियन स्पेशली वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं पेरेंटिंग और इन चीज़ों की। वो किसी बच्चे की इंसल्ट किसी दूसरे के सामने नहीं करते। यहाँ पे तो रिवाज ही है कि सबके सामने बेइज्जती होती है। इस तरह उसका कॉन्फिडेंस शैटर होता है और दूसरों को उसकी कमज़ोरियाँ मिलती हैं। और डिस्क्रिशन वाले मैटर्स कि इसको मैंने कितना देना है, इसको कितना देना है, या इसके लिए मैंने क्या करना है, वो सबके सामने डिस्कस हो रहा होता है। इससे हसद पैदा होता है क्योंकि नेचुरल चीज़ है बहन भाइयों के दरमियान। या बेटी को जो है एहसास कमतरी पैदा हो सकता है कि बेटे को इतना कुछ दिया जा रहा है और ये किया जा रहा है उसके लिए। तो यहाँ पे ये सीखना चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चे को डिस्क्रिशन रखने के लिए कहा है। और यही चीज़ अगर आज होती तो आज की वालदाएँ जो हैं वो फेसबुक पे वीडियो चढ़ा देती कि मेरे बच्चे ने ख्वाब देखा और सबको बता रही होती कि उसने ये देखा है, इतना क्यूट है वो और इतना इंटेलिजेंट है। हालांकि उन्होंने कहा इस चीज़ को छुपाओ। ओके, ये पेरेंटिंग टिप्स हैं बड़ी ज़बरदस्त। फिर एक और टिप कि उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तुम्हारे दुश्मन है। क्या कहा, इन्न शैताना लिल-इंसानी अदुव्वुम मुबीन। शैतान की तरफ निस्बत की है। अपने बेटे को सिखाया कि ठीक है तुम्हारे भाई हसद करेंगे लेकिन नेगेटिव ना होना उनके बारे में। कितनी ज़बरदस्त पेरेंटिंग है। और पेरेंट्स अनकॉन्शियसली एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिव कर रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली, नॉट इंटेंशनली, अजीबोगरीब बातें करके, अल्फाज कह के, ओके, एक दूसरे के सामने चुगलियाँ करके। तो क्या चुगलियाँ बच्चों पे अप्लाई नहीं होती? हमारे पेरेंट्स शायद समझते हैं कि चुगलियाँ बच्चों पे अप्लाई नहीं होती हैं। चुगलियाँ सबसे पहले फैमिली वालों पे अप्लाई होती हैं। ये चुगली है कि मिसाल के तौर पे मेरे बेटे हैं, ये चले गए तो आप सबसे मैं इनकी कोई ऐप डिस्कस करने लग गया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। तो उन्होंने भाइयों की तरफ निस्बत नहीं किया, उन्होंने शैतान की तरफ निस्बत किया है बुराई को, ताकि बेटा पॉजिटिव रहे। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा रब जो है तुम्हें इंटरप्रिटेशन सिखाएगा और तुम्हारा रब अपनी फेवर कंप्लीट करेगा तुम्हारे ऊपर और अपॉन द फैमिली ऑफ जेकब, जिस तरह उसने कंप्लीट की तुम्हारे आबाओ अजदाद। इससे एक और पेरेंटिंग लेसन ये आता है कि बाप फैमिली को जोड़ के रखता है। बाप हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, और वो बच्चे को अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बताता है, अपने दादा के बारे में, अपने वालिद के बारे में, उसके दादा के बारे में। यानी कि बार बार याद दहानी कराता है शजरा नसब की, ताकि फैमिली रूट स्ट्रांग हो। ओके, बच्चा जो है वो कहीं खो ना जाए, उसको पता ना हो कि मैं कौन हूँ, किस फैमिली से हूँ। और एक और टेक्निक, इन्ना रब्बा का अलीमुन हकीम, बेशक तुम्हारा रब अलीम हकीम है। अपने बच्चे को क्या तालीम दे रहे थे? अल्लाह के बारे में। तो बच्चों को अल्लाह के एट्रीब्यूट्स, अल्लाह के बारे में तालीम देना, ये लिटरली फ़र्ज़ है बाप के ऊपर कि वो बच्चों को अल्लाह के बारे में बताता रहे। लक़द काना, और मैं आपको एक बात बता दूं कि छोटे बच्चों के क्वेश्चंस को ईजी ना लिया करें, क्योंकि 2 साल से लेके 6 साल तक उनकी साइको सोशल डेवलपमेंट पीक पे होती है। उनका हर सवाल सीरियस होता है। अगर वो आपसे पूछें कि ये किस तरह चलता है मोबाइल तो खैर ना बताएं। अगर वो आपसे किसी चीज़ के बारे में पूछें ये क्या है और आप क्या कर रहे हैं, तो आप सही जवाब दें, ठीक है।
جیسے میری نیس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اللہ کو کس نے بنایا، اور میں بڑا حیران ہوا تھا کہ 6 سال کی بچی کے مائنڈ میں سوال کہاں سے آ گیا، لیکن پھر میں نے اسے پوری سورہ اخلاص بتائی جو کہ ٹروتھ ہے، صحیح جواب دینا چاہیے نا، بجائے کہ ہم کوئی من گھڑت واقعہ بتائیں یا عجیب و غریب سی بات بنائیں، کیونکہ اس ایج میں بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے مائنڈ میں جاری ہوتا ہے، اور بہت زبردست آبزرور ہوتا ہے بچہ، تو اس کو بتاتے رہیں۔ پھر یہ ہوا کہ اس کے سٹوری اللہ کہتے ہیں کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، سمجھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے یوسف اور اس کے بھائیوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ قریش مکہ تم سے سوال کر رہے ہیں نا، تو انہی کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں باقاعدہ خود سوال پوچھوایا، انہوں نے سوال کیا تھا نا اللہ کے نبی سے کہ ایجپٹ جانے کی کیا وجہ بنی بنی اسرائیل کی، تو اللہ نے صورت نازل کی، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خود پھنس گئے ہیں سوال پوچھ کے، کیونکہ اب ان کو لیسنز ملنے والے ہیں۔ لیسن یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے نبی کو تنگ کر رہے ہو، تمہارا بھائی ہے وہ، اسی طرح یوسف کے بھائیوں نے تنگ کیا تھا اس کو، اور اینڈ میں کون سکسیسفل ہوا، کون کنگ بنا؟ یوسف علیہ السلام۔ تو اسی طرح تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن راج کریں گے، فتح مکہ ہوگی، تو تم سیدھے ہو جاؤ، لیکن وہ لوگ سیدھے نہیں ہوئے۔ تو اس کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا، ہم یوسف، وہ انہوں نے آپس میں کہا یوسف اور اس کا بھائی جو ہے ہمارے ابا کے سامنے زیادہ بلاویڈ ہے، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ جیلسی، حسد پیدا ہوئی۔ حسد نیچرل ہے، لیکن حسد کو اندر بیٹھنے دینا یہ ان نیچرل ہے، ٹھیک ہے؟ ایموشنز نیچرل ہیں، غصہ آنا، حسد ہونا یہ نیچرل ہے، کیونکہ آپ انسان ہیں، انسانی بیہیویئرز کا تقاضا ہے کہ ایموشنز پیدا ہو جائیں، لیکن ان کو آپ سٹگمٹائز نہ ہونے دیں، ان کو آپ سیٹل ڈاؤن نہ ہونے دیں، نفس کے خلاف جہاد کریں۔ اقتلوا یوسف، اس حد تک حسد ہو گیا کہ کہا قتل کر دو یوسف کو، یہ ان 11 بھائیوں نے آئیڈیا دیا، اور تاکہ تمہارے بھائی کی توجہ، تمہارے ابا کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے، اور اس کے بعد تم لوگ بے قصور بن جانا۔ اس سے ایک خوبصورت نقطہ بیان ہوتا ہے کہ اکثر ہم لوگ کسی کی توجہ لینے کے لیے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں یا اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال جو میں نے علماء سے سنی ہے، جیسے شادی کے بعد ساس کے ساتھ ٹسل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جنگ ہوتی ہے کہ بیوی چاہتی ہے شوہر کی توجہ اس کی طرف ہو، ساس چاہتی ہے کہ اس کی توجہ، بیٹے کی توجہ میری طرف ہو، یہ ایک نیچرل بات ہے، فطری بات ہے، اور بیچ میں بندہ پھنسا ہوتا ہے، اس کو مینیج کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی ساس بیوی کا کریکٹر برا پیش کرتی ہے، بیوی کی برائیاں سامنے لاتی ہے تاکہ شوہر اس کی بیٹے کی توجہ میری طرف ہو جائے، اور کبھی کبھی بیوی جو ہے وہ ساس کی برائیاں اور ایگزیجریٹ کر کے لاتی ہے کہ اس نے ظلم کیا، یہ کیا، وہ کیا، تاکہ ساری کی ساری توجہ شوہر کی وہ لے لے۔ یہ وہی رویہ ہے۔ ان کے بھائیوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم یوسف کو ایکویشن سے نکال دیں گے، قتل کر دیں گے، تو باپ کی ساری توجہ ہماری طرف آ جائے گی، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ توجہ کا جو بیسک وہ ہوتا ہے، کیا کہہ لیں، پوائنٹ ہوتا ہے، وہ محبت ہوتی ہے۔ تو بجائے کہ وہ توجہ اس طرح لیں کہ نیگیٹیولی توجہ لیں، نیگیٹو وے ہے نا یہ، کسی کے بارے میں کسی کا کریکٹر ملائن کرنا اور خود توجہ لینا، وہ پازیٹیو سائڈ پہ جائیں۔ پازیٹیو کیا ہے کہ اگلے کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ تو اگر وہ اپنے والد کا دل جیتتے، اس سے بہت بہتر تھا، تو والد ان سے اور محبت کرتے۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ انسانوں کے، ہمیں جیسے مثال کے طور پہ شوہر کو یہ پتہ ہونا چاہیے اچھی طرح کہ اگر وہ بیوی کے گھر والوں کو پوچھے گا، عزت کرے گا، تو بیوی اس کی اور عزت کرے گی، کیونکہ بیوی کی جو کی ہے، اس کی جو چابی ہے، وہ اس کے گھر والے ہیں، اس کے والدین ہیں۔ اگر وہ ان کو عزت سے پیش آئے گا تو وہ اس پہ جان نچھاور کرے گی اپنی۔ اسی طرح بیوی کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ شوہر کی اس کے ماں باپ ہیں، اگر وہ احسان کا درجہ کرے گی، ٹھیک ہے بھائی، اس پہ فرض نہیں ہے اس کے ساس سسر کی خدمت، اسلام میں کہیں فرض نہیں ہے، لیکن احسان بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ اگر وہ کچھ تھوڑا بہت احسان کرے گی، کچھ پوچھ لے گی اس کے ماں باپ کو، تو شوہر خود بخود اس سے محبت کرنے لگے گا اور اس کی محبت انکریز ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت اور سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو بہرحال ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے نیگیٹو سائڈ پہ انہوں نے سوچا، اور پھر انہوں نے پوری ایک سازش کی، اپنے ابا کو کہا کہ آپ اسے کھیلنے کے لیے ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ان کے والد نے کہا کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ اس کو کوئی ولف کھا جائے گا، کیونکہ بچہ ہے اور تم پتہ نہیں اس کی حفاظت کرو گے کہ نہیں کرو گے، کیونکہ ابو کو پہلے سے پتہ تھا یہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر واسطہ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، ایموشنل بلیک میلنگ کی۔ تو ان کے والد نے اجازت دے دی۔ اب یہ اللہ کا پلان تھا۔ جب اجازت دی تو انہوں نے کیا کیا ان ظالمین نے کہ وہ
یوسف علیہ السلام کو لے گئے ایک دور دراز جگہ پہ اور وہاں پہ ان کو مارا پیٹا. اب سوچیں کہ ایک بچے کے لیے کتنا بڑا سائیکولوجیکل ڈسٹریس ہے کہ اس کا قصور ہی کوئی نہیں ہے اور اس پہ ایک مصیبت آ گئی. دس آنسرز. کچھ لوگ کہتے ہیں نا میرا قصور کیا ہے, میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو دس از یو شوڈ نو کہ مصیبتیں ہمیشہ اللہ کے پیاروں پہ آئی ہیں. جب آپ کا قصور کوئی نہ اور آپ پہ مصیبت آ جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے لیکن یہی بات ہے, کیونکہ نبیوں پہ مصیبتیں بلا وجہ آئی ہیں. ان کا قصور کوئی نہیں ہوتا تھا, مصیبت آ جاتی تھی کیونکہ اللہ انہیں پریپیئر کرنا چاہتے تھے ایک بڑی چیز کے لیے. اوکے, تو یوسف علیہ السلام کا قصور کوئی نہیں تھا. ان کے بھائی ان کے خلاف ہوئے, حسد کی بیسس پہ انہیں مار کر کنویں میں پھینک دیا. اب کنویں کے باہر وہ باقاعدہ پہرا دیتے رہے اور یوسف علیہ السلام میرے خیال 1-2 دن یا 3 دن 4 دن کنویں میں رہے ہیں, یا شاید اس سے بھی زیادہ, واللہ عالم. اور ان پہ وحی بھی آئی ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس اور انہیں آ کے تسلی دی تھی کہ آپ صبر کریں, صبر پکڑیں. تو کنویں والی جو سٹوری ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. دیکھیں اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. اکثر انسان پہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کے پاس سلوشن کوئی نہیں ہوتا, وہ کنویں میں بند ہو جاتا ہے, نہ وہ باہر جا سکتا ہے نہ وہ کنویں کے اندر رہ سکتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام, وعلیکم السلام, یوسف علیہ السلام اگر باہر جاتے تو باہر وہ پہرا دے رہے تھے, بھائیوں نے دوبارہ پھینک دینا تھا, یا باہر جاتے تو باہر وولفز تھے, بھیڑیوں نے کھا جانا تھا, اکیلا بچہ تھا, تو باہر جانا آپشن نہیں تھی. اندر رہنا اس لیے آپشن نہیں تھی کہ بھوک اور پیاس سے فوت ہو جانا تھا. تو کبھی کبھی انسان سٹک ہو جاتا ہے لائف میں, اس کو نہیں سمجھ آتی میں کیا کروں. تو اس فیز میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے, کیونکہ اس فیز سے آپ کو باہر اور کوئی ذات نہیں نکال سکتی سوائے اللہ کے. جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے, اب کوئی آپشن نہیں ہے, نہ باہر آ سکتے ہیں نہ اندر رہ سکتے ہیں. تو کس کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک. یہ ورد کرنا چاہیے جب آپ پھنسے ہوئے محسوس کریں. اوکے, جب آپ کو حالات بڑے ٹائٹ نظر آئیں, آپ کو سمجھ نہ آئے میں کروں کیا, سلوشن ہی کوئی نہیں ہے, تو اللہ آپ کی ضرور مدد کریں گے, اللہ آپ کو نکال لیں گے اس فیز سے. تو یہ ہے کنویں کا فلسفہ. کنویں کے اندر جو فیز تھا یوسف علیہ السلام کا, اور کنویں کے اندر رہ کے انہوں نے وہ اللہ کے مزید نزدیک ہوئے کیونکہ وہاں پہ وہ اللہ کو یاد کرتے تھے. اب بھائی جب واپس آئے انہوں نے پورا ایک فلسفہ گھڑا اور پورا ایک من گھڑا ڈرامہ لے کر آئے. اپنے والد کو کہا کہ روتے ہوئے آئے, ڈرامہ کرتے ہوئے آئے کہ اوہو یوسف تو ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا, اچانک بھیڑیا آیا اور وہ پتہ نہیں کسی جانور کا ایک خون لگا کے لے آئے اس شرٹ پہ, اور والد کو کہا یہ دیکھیں اس کی شرٹ ہے, خون لگا ہوا ہے. والد کو پتہ لگ گیا. والد نے کہا تم من گھڑت ایک سٹوری بنا رہے ہو اور مجھے پتہ ہے تم نے ظلم کیا اور تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے, میرے لیے اللہ کافی ہے, میں صبر کروں گا. وہ الفاظ میں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ وہ الفاظ کیا ہیں, اور ان الفاظ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کہے. واللہ المستعان علی ما تصفون فصبر جمیل واللہ المستعان. یہ تاریخی الفاظ ہیں, یعنی کہ انہوں نے, ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے چلا گیا, ان کا لخت جگر, سب سے ان کا چہیتا بیٹا جس سے وہ شدید محبت کرتے ہیں, اس کے لاس پہ یہاں پہ وہ بچوں کو جائیداد سے آگ یا نکال سکتے تھے یا ڈانٹ سکتے تھے. یہ بھی پیرنٹنگ ہے. پیرنٹنگ از آل اباؤٹ صبر. یاد رکھیں پیرنٹنگ کا دوسرا نام صبر ہے. ہمارے پیرنٹس میں صبر نہیں ہے. آج کی جتنی پیرنٹنگ ہے وہ غلط اس لیے کہ ایک تو پیرنٹس میں صبر نہیں ہے, دوسرا ان کی اپنی پرسنل اگزامپل نہیں ہے. یہ جو پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں نا ہمارے بچے اسلامک نہیں ہے, اسلامک نہیں ہے, پہلی بات وہ صبر نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک دن میں عمر بن الخطاب بن جائے یا ہمارا بچہ ایک دن میں جو ہے خالد بن ولید بن جائے. تو ایسا نہیں ہوتا, ٹائم لگتا ہے ہدایت آتے آتے. ہدایت کے لیے دعا کرنی ہوتی, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے, اس سے بڑی اور کیا مثال ہے. تو ایک تو بے صبری, دوسرا پرسنل اگزامپل نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں بچے قرآن پڑھیں, ہر وقت قرآن پڑھیں, ہر وقت تسبیح کریں, لیکن وہ خود نہیں کرتے. تو یہ سخت بات ہے لیکن اصل میں بات یہی ہے. تو پرسنل اگزامپل ہونی چاہیے. اگر یوسف علیہ السلام معاف کر رہے تھے تو یہ باتیں کہاں سے سیکھی تھی انہوں نے؟ یعقوب علیہ السلام سے. جی کرنی چاہیے, یاد دہانی کرائیں نا, بے صبری نہ کریں, یعنی کہ پینک نہ ہو جائیں, یاد دہانی کراتے رہیں, کبھی نہ کبھی اللہ اسے ضرور ہدایت دے گا. پیرنٹس پینک ہو جاتے ہیں, پینک ہو کے پھر سختیاں کرنے لگ جاتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگ جاتے ہیں, پابندیاں لگانے لگ جاتے ہیں. پابندیاں لگانی چاہیے ایک حد تک,
لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں، پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بچہ، پھر وہ ریبیلیس ہو جاتا ہے، بجائے کہ وہ دین کی طرف آئے وہ پھر اور سائڈ پہ نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ان کا کمپوزر، انہوں نے اپنے بیٹوں کو نکالا نہیں، ان کے ساتھ رہے، اوکے، ایموشنل نہیں ہوئے اتنے زیادہ، کیونکہ ان کو پتا تھا اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اور وہ بیٹوں کو چانس دینا چاہتے تھے، تو بیٹوں کو انہوں نے ساتھ رکھا اور انہوں نے کہا فصبر جمیل، میں بہترین صبر کروں گا، واللہ المستعان، اور اللہ ہی کی ہیلپ جو ہے وہ ساؤٹ کی جا سکتی ہے ایسے موقع۔ تو جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہو تو واللہ المستعان کہنا چاہیے۔ اور پھر ہوا یہ کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، اور وہ قافلے والے جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دین ابراہیمی پہ تھے، یعنی کہ وہ موحد تھے۔ تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کیا کہا، ہاذا بشرا یا بشرا ہاذا غلام، یعنی کہ یا بشرا یہ عربی کا محاورہ ہے کہ بشارت ہو، یعنی ہی واز سو ایکسائٹیڈ ٹو سی یوسف علیہ السلام، کیونکہ اس نے ایک نظر میں پہچان لیا تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اور یہ بچہ دین ابراہیمی پہ ہے، کیونکہ وہ خود دین ابراہیمی پہ تھا۔ تو اس نے جب نکالا اسے، اس نے کہا کہ یہ تو کتنا، غلام کا مطلب ہوتا ہے بوائے، اوکے، عربی میں، یہ وہ والا غلام نہیں، عربی والا، اردو والا۔ تو انہوں نے ان کو پھر لے لیا اور مرچنڈائز کے طور پہ لے لیا، اور وہ بہت پچھتائے بعد میں، آپ کو پتہ ہے بعد میں یہ بندہ ملا یوسف علیہ السلام کو تو اس نے بہت پچھتاوا ظاہر کیا کہ کاش میں انہیں نہ بیچتا، کیونکہ یہ بچہ تو دین ابراہیمی پہ تھا۔ بہرحال لیکن لالچ کی وجہ سے اس نے کام کر دیا، اور اس نے اسے فیو درہمز میں بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو، حالانکہ یوسف علیہ السلام کی ویلیو بہت زیادہ تھی، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال انہیں خریدنے والے عزیز مصر تھے۔ جی بہت مطلب کہ نایاب بچہ تھا، بے تحاشا کوالٹیز والا، جیسے شاہی خاندان کے نہیں بچوں کی پہچان ہوتی ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کسی پڑھی لکھی فیملی کے بچے کو دیکھیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بہت پڑھا لکھا نایاب بچہ ہے، ہدایت پہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ خوشی ان کی یہ بھی تھی کہ نایاب ہے، ہر طرح سے نایاب ہے، یعنی کہ خوبصورت بھی ہے، کوالٹیز بھی ہیں اس کی۔ اس کا تعلق میرے خیال میں اس سے تھا کہ مرچنڈائز کے لیے وہ خوش ہوئے تھے بہت زیادہ، لیکن انہیں پتہ تھا دین ابراہیمی پہ ہے، کیونکہ وہ خود دین ابراہیمی پہ تھے۔ بہرحال عزیز مصر فائنانس منسٹر تھے، اوکے، یہ کریکشن کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ ایجپٹ کے رولر تھے، رولر نہیں تھے، فائنانس منسٹر تھے عزیز مصر۔ انہوں نے ان کو خریدا۔ عزیز مصر جو ہے اس میں بڑی خیر تھی، اس نے بھی پہچان لیا تھا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے کہ عام بچہ نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے فوراً خرید لیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی تربیت کرانا شروع کی۔ کہاں پہ؟ اور یہ ورڈ یاد رکھیں، اللہ کے ورڈز، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنَعِلَّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ کس نے اسٹیبلش کیا؟ مکننا کا مطلب ہے اسٹیبلش کرنا، ہم نے یوسف کو اسٹیبلش کیا اس لینڈ میں۔ یہاں سے کیا نقطہ ثابت ہوتا ہے آپ نوجوانوں کے لیے کہ سکوپ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سکوپ کسی ڈگری کا نہیں ہوتا ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ کبھی بھی سکوپ کو نسبت، ہمیشہ سکوپ کی نسبت اللہ کو دیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی ڈگری ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ ڈگری سوچ سمجھ کے نہ کریں، آپ سوچ سمجھ کے کریں، لیکن یاد رکھیں سکوپ بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ آپ کا سکوپ بنا دے گا، آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کے پاس ٹریجرز ہیں، اور اللہ سے شرمائے نہ مانگتے ہوئے اللہ کو کہیں مجھے بہت زیادہ دیں، زمین کے ٹریجرز میرے لیے کھول دیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مجھے ایسا کنگڈم دیں جو کسی کو نہیں دیا ہے۔ یہ دنیاوی دعا ہے، علماء یہاں سے پورا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ دنیاوی دعا بالکل جائز ہے دنیا کے لیے، اوکے، لیکن وہ حلال چیز ہونی چاہیے جو بھی آپ دعا کر رہے ہیں۔ تو سکوپ بنانے والی ذات اللہ نے کیسے سکوپ بنایا یوسف علیہ السلام کا؟ کبھی کبھی اللہ رب العالمین کی آپ حکمت دیکھیں کہ اللہ نوز بیسٹ کہ کس کی کیسے تربیت کرنی ہے۔ کبھی اللہ کسی کو محل سے اٹھا کے جنگل میں لے آتے ہیں، کبھی کسی کو جنگل سے اٹھا کے محل میں لے آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جنگلوں سے اٹھا کے محل میں لے گئے تاکہ وہ امراء والی کوالٹیز پائے، اس میں وہ مینرز آئیں، ایٹیکیٹس آئیں، اس میں وہ ایڈمنسٹریٹر شپ آئے، سوارڈز مین شپ آئے، نیزہ چلانا آئے، سوئمنگ آئے، تیراکی آئے، کیونکہ ایلیٹ کے یہی وہاں پہ کوالٹیز تھیں، ان کو فائنینس سنبھالنا آئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو محل سے جنگل میں لے گئے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ریولوشن تھی وہ اور نیچر کی تھی، اٹ واز پولیٹیکل ان نیچر، اوکے، اور یوسف علیہ السلام کی جو ریولوشن تھی اٹ واز اکنامک ان نیچر۔ پتہ ہے نا آپ کو،
اکنامک اپہیول ہوا تھا اس جگہ پہ، ایک فائنینس کا نیا وہ سسٹم لے کر آئے تھے. تو اس لیے اللہ نوز بیسٹ کہ کس کو. اسی طرح آپ کی لائف ڈیزائنڈ ہے. آپ کو جتنی ٹھوکریں لگ رہی ہیں وہ ڈیزائنڈ ہے، آلدو وہ آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہیں، لیکن اللہ نوز بیسٹ کہ آپ کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ لانا ہے. اللہ ایک ایک انسان کو لک آفٹر کر رہا ہے. اوکے، کبھی یہ نہ سوچیں اللہ آپ کو لک آفٹر نہیں کر رہا، اور اللہ آپ کو زبردستی اس طرف لے جائے گا جو چیز آپ کے لیے بہتر ہے. جیسے پیرنٹس بچے کو زبردستی مار کے جوتیاں بھی مارنی پڑے لے جاتے ہیں، لٹرلی اس طرح اللہ آپ کو لے جائے گا اس طرف. آپ کو وہ چیز بہت کڑوی لگے گی، بہت مشکل لگے گی، لیکن قیامت والے دن آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ چیز آپ کے لیے بہت بہتر تھی. یہ بھی بہت بڑا نقطہ ہے سورہ یوسف میں، ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. بہرحال اللہ نے انہیں تعویل الحدیث سکھائیں. یوسف علیہ السلام کی وہاں پہ پرورش ہوئی. یوسف علیہ السلام کو سب سے پہلے انہوں نے باورچی خانے میں لگایا، اور وہاں پہ وہ جو ہیڈ باورچی تھا اس کے ساتھ ہوتے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ریسیپیز چینج کرنا شروع کی، کیونکہ وہ گاؤں سے آ رہے تھے اور وہاں پہ کچھ ریسیپیز تھیں. تو یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں، ان پہ آپ نے ان کو بس سن لیں. تو بہرحال ان کی ریسیپیز عزیز مصر کو بہت پسند آئیں، اور عزیز مصر نے کہا کہ یہ بچہ واقعی اسپیشل ہے، اس نے تو کھانے کا ٹیسٹ ہی چینج کر دیا. اسی طرح یوسف علیہ السلام کی ایک اور خاص بات جوانی میں کہ بچا ہوا کھانا وہ غربا کو دیتے تھے، مساکین کو دیتے تھے. یہ ایسی کوالٹی ہے، یعنی جاتے ہی یوسف علیہ السلام نے ایک ایسا ٹرینڈ لے کے آئے اس جگہ پہ کہ غربا مساکین ان کے قریب ہو گئے. اور عزیز مصر بھی بڑا امپریس ہوا کہ یہ بچے کو کوالٹیز چیک کرو، ایڈمنسٹریٹرشپ چیک کرو. پھر اللہ نے انہیں فیصلے کی بڑی قوت دی تھی. ایک بار وہ بڑی مشہور روایت میں آتا ہے نا کہ دو لوگ تھے، انہوں نے ایک نے چوری کی تھی، تو فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کس نے چوری کی ہے، ثابت نہیں ہو رہا تھا. یوسف علیہ السلام گزرے قریب سے، انہوں نے سارا جب قصہ آبزرو کیا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے کان میں کہا، جج کے کان میں، کہ آپ کو میں ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں. ٹیکنیک یہ ہے کہ دونوں کے فیس کور کر دیں وہ کلوتھ سے تاکہ دیکھ نہ سکیں. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہی چور ہے، یہی چور ہے، اس کی گردن اڑا دو. تو وہ جو گردن اڑانے والا تھا اس نے تلوار نکالی اور کہتا کہ ٹھیک ہے میں اس کی گردن اڑا رہا ہوں. تو وہ ظاہر ہے دونوں کے چہرے پہ کور تھا، تو وہ جو چور تھا اس نے کہا کہ نہیں رحم کریں رحم کریں، تو چور پکڑا گیا. یہ ان کی ایک ٹیکنیک تھی. تو بہرحال اس سے بھی عزیز مصر بہت امپریس ہوا. اس نے کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ، اس کی حکمت چیک کریں، اس کے طریقے چیک کریں. یہاں سے آپ سیکھیں کہ 14-15 سال میں ان کی عقل کا لیول، اور 14-15 سال میں ان کے ایکٹس دیکھیں آپ کہ جہاں وہ گئے وہاں پہ پازیٹیو چینج لے کے آئے. یعنی بچا ہوا کھانا، کتنے سلوشن میکر تھے، وہ سلوشن اورینٹڈ تھے کہ بچے ہوئے کھانے کا آخر کیا کریں. تو انہوں نے سلوشن یہ نکالا غربا کو. اس طرح آپ کو اپنے والدین کو بجائے کہ بوجھ بننے کے، مطلب آج کی ہم یوتھ دیکھیں کہ مشورہ تو دور کی بات، وہ تو بوجھ ڈالتے ہیں مزید ماں باپ پہ. تو ماں باپ کے لیے آسانیاں کریٹ کرنی چاہیے. اپنے گھر میں کوئی ایسا پروجیکٹ، کوئی ایسی چیز شروع کرنی چاہیے جو آپ کو فائدہ دے، آپ کے ماں باپ کو فائدہ دے، اور جو سلوشن اورینٹڈ چیز ہونی چاہیے. تو اکثر میں آج کی یوتھ کو کہتا ہوں کہ ہم مزید بوجھ ڈالتے ہیں، ہم مزید مہنگائی بڑھاتے ہیں، ہم مزید خواہشات کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں پیرنٹس کے سامنے وہ چیزوں کی فرمائش کرتے ہیں جو وہ بیچارے ہمیں نہیں دے سکتے. تو ٹوٹلی اپوزٹ ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام کے کردار سے سیکھنا چاہیے کہ کتنے سلجھے ہوئے بچے تھے. بہرحال اس کے بعد انہوں نے اس کو ہیڈ باورچی بنا دیا، بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے. اور یوسف علیہ السلام کو دیکھیں اب اللہ کنٹرول دے رہے ہیں. ہیڈ باورچی کی مرضی ہے، بچا ہوا کھانا جس مرضی کو دے. تو جب آپ کوئی گڈنس کریں گے اللہ آپ کو اوپر لائیں گے. یہ سیکھ لیں اسٹوری سے پوائنٹ. کبھی بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کبھی بھی کوئی اچھا کام کرتے ہوئے نہ گھبرائیں. یہ نہ سوچیں کہ یار میں نے اچھا کام کیا تو میں پھنس نہ جاؤں، میں نے اس کے ساتھ اچھائی کی تو پتہ نہیں ریٹرن آئے گا کہ نہیں آئے گا. اور بھائی اچھائی کریٹ کرنے والا آپ کو گارنٹی دے رہا ہے، آپ کو انسانوں سے گارنٹی چاہیے. جو دنیا بنانے والا ہے، کائنات کا مالک آپ کو کہہ رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان کی آیت. کیا اچھائی کا بدلہ اچھائی کے علاوہ کوئی ہے؟ نہیں. تو آپ اچھائی کرنا نہ چھوڑیں، چاہے اگلا آپ کے ساتھ اچھائی نہ کرے. تو دیکھیں ان کی اچھائی انہیں اوپر لے کے آئی اور ان کو کنٹرول ملا. تو آپ کو آپ کی اچھائی سے کنٹرول ملے گا. اکثر میں جو کارپوریٹ سیکٹر میں جب ٹریننگ ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ پوائنٹ سورہ یوسف سے میں سمجھاتا ہوں کہ آپ اپنی کمپنی میں اچھا کرنا نہ چھوڑیں، سچ بولنا نہ چھوڑیں، کمٹمنٹس نبھانا نہ چھوڑیں. آپ خود اوپر آئیں گے، آپ ٹاپ پوزیشن پہ آئیں گے. پنکچویلٹی دکھانا نہ چھوڑیں. اور باس کی جو ہے وہ ایک تو ہوتا ہے نا فلیٹرنگ، جس کو ایک اور ورڈ بھی کہتے ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دیٹ ورڈ. ایک ہوتا ہے کہ
باس کو آپ دکھائیں آگے آگے ہو کے کہ آپ سلوشن میکر، سلوشن اورینٹیڈ ہیں، آپ خود اوپر آ جائیں گے بیکاز یو آر اے گڈ پرسن. یہ ہے یوسف علیہ السلام کی حکمت، ایڈمنسٹریٹرشپ، اللہ انہیں اوپر لے آئے. پھر یوسف علیہ السلام پڑھے لکھے بھی تھے، تو عزیز مصر کو وہ بکس نریٹ کرا کرتے تھے، سٹوریز سنایا کرتے تھے. عزیز مصر بہت شوقین تھے، بہت زیادہ، ہی واز سو مچ فونڈ آف یوسف علیہ السلام، ہی یوز ٹو لو ہم لائک اے سن. اور ان کی جو بیوی تھی، اوبیسلی اس کا آگے ایک کردار آتا ہے کہ وہ حضرت یوسف کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہوئی کہ وہ اس فتنے میں پھنس گئی حضرت یوسف کی خوبصورتی میں، اور پھر اس نے سیڈیوس کیا یوسف علیہ السلام کو. اسی طرح یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی مشہور ہو گئی تھی اس زمانے میں، لوگ دور دور سے انہیں دیکھنے آیا کرتے تھے، چھپ چھپ کے کھڑکیوں سے دیکھتے تھے جب یوسف علیہ السلام کوئی کام کر رہے ہوتے تھے. اب ساتھ ساتھ اللہ عزیز مصر کے تھرو یوسف علیہ السلام کو تیراکی بھی سکھا رہے ہیں، سوارڈز بھی سکھا رہے ہیں، نیزہ بازی بھی سکھا رہے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے. ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ یہ جو فرعون تھا اس دور کا، ایک بار عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اس فرعون کے دربار میں اپنے ساتھ لے گئے اپنا بیٹا بنا کے. تو فرعون کا جو بیٹا تھا جو سائیڈ پہ اس کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اٹھا اپنے تخت سے اور اٹھ کر وہ جھکا یوسف علیہ السلام کے سامنے. اس نے جھک کر یوسف علیہ السلام کو سلام کیا. تو عزیز مصر اور سارے درباری اور وہ فرعون حیران رہ گیا، اور اس نے جلدی سے اسے بلایا کہ یہ تم نے کیا کیا، مطلب تمہیں زیب نہیں دیتا. اس نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا میں نے کیا کیا، بس مجھ سے ہو گیا. یہ صحیح روایت ہے. اب اس سے وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام نبی تھے، اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے رسول تھے، اور یوسف علیہ السلام ان کا روب اتنا زیادہ تھا کہ وہ بچہ خود بخود ان کے سامنے جھکا. اور آپ کو پتہ ہے یہ کون بچہ ہے جس کو فیوچر میں یوسف علیہ السلام خواب جس کا نریٹ کریں گے؟ یہ وہ بچہ ہے، اور جو یوسف علیہ السلام کو خود کنگ بنائے گا، پہلے فائنینس منسٹر بنائے گا اور پھر خود کہے گا کہ کنگ آپ بنے، یہ وہ بچہ ہے. اوکے، تو اللہ نے پہلے اس بچے کو سائن دکھا دیے تھے. یہ بچہ جب بڑا ہوا کنگ بنا، اس کو وہ خواب آیا تھا نا، وہ 7 دن کیا خواب تھا؟ 7 گائیں، 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں لین کاؤس کو. یس، یہ وہ بچہ ہے. تو بہرحال یہ ایک قصہ آتا ہے. تو قصہ اب آگے لے کر ہم جاتے ہیں. اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی وہ جو اس کی بیوی تھی عزیز مصر کی. The wife of Al-Aziz is seeking to seduce her slave boy. Okay. اب یہ قصہ اتنا مشہور ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں ہونے لگی کہ وہ بڑا خوبصورت ہے اور وہ سیڈیوس کر رہی ہے. ہوا یہ کہ اس نے ایک دن کہا کہ آج تو میں گناہ کر کے ہی رہوں گی، کیونکہ یوسف علیہ السلام ظاہر ہے اس کو اتنی توجہ نہیں دیتے تھے، اپنی پاکیزگی، اپنی اس کو وہ آبرو کو، عزت کو جو ہے وہ چھپا رہے تھے. میں اکثر یوتھ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے پاس گلیمر بھی تھا، فیم بھی تھی، خوبصورت ترین آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حدیث علیم آپ کو یاد ہے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے بارے میں؟ آدھا حسن اپنی مخلوق کا یوسف علیہ السلام کو دیا. اتنے وہ خوبصورت ہیں یوسف علیہ السلام، سوچیں، اور کیا مسکولر ہوں گے، ہر کوالٹی ان میں تھی. لیکن وہ بندہ پھر بھی حیا والا تھا، پھر بھی وہ اللہ کے آگے جھکتا تھا، پھر بھی وہ نمازیں پڑھتا تھا. تو آج آپ دیکھ لیں کہ تھوڑی سی جل شل لگا کے اور کوئی نئی شرٹ پہن کے اپنے آپ کو شاہ رخ خان سمجھتے ہیں، اور آکڑ ایسی کہ بس جی مجھ سے تو خوبصورت کوئی نہیں ہے، اور ایسا رویہ اور ایسی ایروگینس. اور سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے جس کو تھوڑی سی خوبصورتی دی ہے، حسن دیا ہے، ذرا اچھی کوالٹیز دی ہیں، اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے جی کہ میں لڑکیوں کو امپریس کروں یا اپوزٹ جینڈر کو میں امپریس کروں. تو یہ یوسف علیہ السلام اپنی آبرو بچا رہے تھے، عزت بچا رہے تھے، کیونکہ وہ خاندانی لڑکے تھے. ایک میں نے کوٹ پڑھا تھا بڑا زبردست کہ خاندانی بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ مرنا پسند کرتا ہے لیکن غلط سائڈ سے پانی پینا پسند. اگر وہ پیاسا ہے وہ مر جائے گا، لیکن وہ کبھی بھی گندے کنویں سے پانی نہیں پیے گا، یعنی گناہ کی طرف نہیں جائے گا. یہ خاندانی روایات ہوتی ہیں، اسٹرانگ ویلیوز ہوتی ہیں. اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ بھی یہی چیز ایگزیبٹ کریں، اور اللہ ہمیں توفیق دے، کیونکہ بڑا فتنے کا دور ہے. آئی نو بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں، کو ایجوکیشن ہے ہر طرف انٹرنیٹ کا فتنہ، میسنجر، واٹس ایپ. اوکے، تو وی شوڈ اوائڈ دیز تھنگس. جو انٹیگریٹی والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو ذرا بیلنس کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں. اوکے، ابھی ہم ختم کریں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. آج بیٹھے ہوئے سارے افطاری بھی یہیں کر لیتے ہیں.
لیکن سورہ یوسف ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے. اوکے, تو قصہ آگے جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس اس نے کرنا شروع کیا, تو یوسف علیہ السلام نے ان کو لفٹ نہیں کرائی. پھر اس نے زبردستی کی, کسی طرح ورگلا کے اس کی نوکرانیوں نے یوسف علیہ السلام کو اس کمرے میں لیا. اور اس کمرے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 7 کوریڈور 7 ڈورز کے پار کمرہ تھا اندر جا کے. پرانے محل شاید اس طرح کی تعمیر ہوتے ہوں گے, فرسٹ ڈور, سیکنڈ ڈور, تھرڈ ڈور, سو آن اینڈ سو فورتھ. 7 ڈورز کے بعد جو ان کا کمرہ تھا اس کو انہوں نے بند کر لیا, اور نوکرانیوں نے پیچھے سے میڈز نے سارے ڈورز کو بند کر دیا. اب یوسف علیہ السلام کا دل گھبرانے لگا, انہیں پتہ لگ گیا کہ معاملہ خراب ہے. اس وقت یوسف علیہ السلام گناہ سے جس طرح بچے ہیں, وہ پورا کا پورا آپ لوگوں کے لیے ایک میکنزم ہے گناہ سے بچنے کا. اور اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا گناہ سے بچنے کا. لیٹس ڈسکس کرونولوجیکل آرڈر سے. سب سے پہلے گناہ سے بچنے کے لیے گناہ سے بچنے کی نیت ہونی چاہیے. اگر نیت کسی کی نہیں ہے تو وہ نہیں بچ سکتا. ٹھیک ہے, اگر بندہ یہ کہے کہ جی گناہ کی جگہ پہ جائے, گناہ والے لوگوں میں بیٹھے اور سوچے کہ اللہ مجھے بچا لے گا, تو پھر یہ ایک فولشنس ہے, پھر وہ پکا گناہ میں پڑا ہی پڑا. یا وہ ارادہ کر چکا ہے گناہ کا, اور اب وہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے بچا لیں گے, تو ایسا بہت مشکل ہے, آلموسٹ امپاسبل ہے. سب سے پہلے نیت. ایک بندہ کسی گناہ میں پھنس گیا ہے, اور آج کا اگر میں گناہ ڈسکس کروں تو آپ سب ماشاءاللہ نوجوان ہیں, آپ کو یہ باتیں پتہ ہیں. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ پورنوگرافی ہے, اوکے, یوتھ کے لیے. اب اس سے بچنے کا پورا میکنزم, سب سے پہلے گیو ان نہ کریں. ڈو ناٹ گیو ان ٹو دس تھنگ. جس دن آپ نے گیو ان کر دیا, گیو ان کیسے کرتے ہیں لوگ, دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں یار میں نہیں بچ سکتا, چھوڑو, پھر وہ گیو ان کر دیتے ہیں, پھر ان کی عادت بن جاتی ہے, پھر وہ روٹین بن جاتی ہے. سب سے پہلے گیو ان نہ کریں, چاہے آپ اس فتنے میں مبتلا ہیں, گیو ان نہ کریں, کیونکہ یوسف علیہ السلام نے گیو ان نہیں کیا تھا. اوکے, آپ بار بار ریمورس فیل کریں, ریگریٹ فیل کریں, اللہ کے آگے جھکیں, اللہ سے توبہ کریں. 6 گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے بعد, اس سے پہلے کہ فرشتہ وہ گناہ لکھے. پتہ ہے نا آپ کو یہ حدیث کا, 6 گھڑی حدیث میں آتا ہے, اللہ دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کا گناہ ابھی نہ لکھو, شاید توبہ کر لے. تو توبہ کریں. سب سے پہلا نیت شو کریں گناہ سے بچنے کی. اوکے, دوسرا, جب آپ نیت شو کریں گے اللہ آپ کو اپرچونٹی دے گا, اللہ آپ کو کوئی سائن دکھائے گا. اللہ نے اپنے نبی کو برہان دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ شاید میں نہ بچ سکتا اگر میرا رب مجھے برہان نہ دکھاتا. وہ برہان کیا تھا؟ اس کی مختلف انٹرپریٹیشن ہے. ایک, انہیں سورہ نور کی آیت نظر آئی تھی کہ ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اب آپ یہ سوچیں گے سورہ نور اس دور میں کہاں سے آ گئی؟ تو لوح محفوظ میں قرآن شروع سے ہے, لوح محفوظ سے آیت دکھائی اللہ نے, اور یہ سب سے اوتھینٹک ویو ہے تفسیر ابن کثیر میں. دوسرا ویو یہ ہے کہ انہیں عزیز مصر کی شکل نظر آئی. جب انہیں اپنے مالک کی شکل نظر آئی عزیز مصر, تو انہیں احساس ہوا کہ یار میں کیا کر لوں گا, یہ تو بہت بڑی بے وفائی ہوگی اگر میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ ایسے کر لوں گا. تیسرا آتا ہے کہ انہیں شیطان ہنستا ہوا نظر آیا, یہ برہان تھا اللہ کا. اسی طرح انہیں ایک اور آتا ہے, چوتھا ویو کیا ہے کہ انہیں, جی ہاں, حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فادر کی شکل نظر آئی. جزاک اللہ. تو یہ ہے 4-5 برہان اللہ کی طرف سے. اب انہوں نے برہان سے, اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا. تو جب آپ نیت شو کریں گے, ہو ہی نہیں سکتا اللہ آپ کو برہان نہ دے, اپرچونٹی نہ دے. کیسے دے گا؟ گناہ ڈیلے ہو سکتا ہے. اوکے, اچانک سے انٹرنیٹ چلا گیا, اچانک سے جو ہے وہ کچھ اور ہو گیا, ایسی چیزیں. یہ ذرا مجھے دیں گے, میرا ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. اوکے, یا کوئی آ جائے گا اچانک سے, یا آپ کے پیرنٹس بلا لیں گے, یا کچھ ہو جائے گا. یہ برہان ہے, اس کو پکڑیں, اس کو اگنور نہ کریں. یا کوئی گیسٹ آ جائے گا, ٹھیک ہے, یا آپ کا دل کرے گا وہاں سے اٹھنے کا, آپ کا دل گھبرانے لگ جائے گا. اس سے بڑا برہان آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو ان کو فائدہ اٹھائیں, ان کو اگنور نہ کریں, ان برہان کو, ان سائنس کو. اگر آپ نے فائدہ نہ اٹھایا پھر نہیں بچ سکیں. تو یوسف علیہ السلام کو جب برہان دکھایا انہوں نے فائدہ اٹھایا. پھر اس کا ریوارڈ اللہ نے یہ دیا کہ امپاسبل کو پاسبل کر دیا. ساتھ کے ساتھ انہوں نے دوڑ لگائی. تیسرا کیا ہے؟ دوڑ لگائیں. اوکے, گناہ والی جگہ پہ نہ بیٹھے رہیں. جب آپ کا ٹرگ ہو گئی نا آپ کی کوئی چیز, اوکے, انٹرنیٹ یوز کر رہے تھے, اچانک سے کوئی امیج نظر آ گئی, کوئی اور چیز نظر آ گئی, کوئی مووی میں کوئی ایسا سین نظر آ گیا, اچانک سے ٹرگ ہو گئی وہ چیز, تو وہاں بیٹھے نہ, جمے نہ رہیں, ورنہ وہ ٹریگر ایسا حاوی ہوگا آپ پہ کہ آپ کو پکڑ لے گا.
آپ کو قابو میں کر لے گا. دوڑ لگائیں, کیونکہ یوسف علیہ السلام وہاں رکے نہیں رہے برہان دیکھنے میں. انہوں نے کیا کیا, برہان کیا, انہیں پتا تھا. وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے میں دوڑ کیسے لگاؤں, دروازے تو بند ہیں, سوچ سکتے تھے نا. انہوں نے کیا سوچ کے دوڑ لگائی کہ میرا رب دروازے کھول دے گا. تو ریزلٹس نہ سوچیں. ہم لوگ کیوں نہیں بچتے فتنے سے. میں ایک پڑھ رہا تھا گورے کا آرٹیکل, اس نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی. اس نے کہا تھا کہ the reason people fail to control their addiction is because of fear of future. وہ کہتے ہیں یار 3 دن بعد پھر میں فتنے میں پڑ گیا, 4 دن بعد پھر یہ عادت واپس آ گئی, تو کیا فائدہ. اس کا مطلب ہے آپ لانگ ٹرم چیز کو سوچ رہے ہیں. کبھی نہ سوچیں لانگ ٹرم کو. ہر دن کو نیا دن لیں, اس دن کو سیو کریں, بس ہر دن کو نیا دن تصور کریں. کچھ لوگ آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے نمازیں پڑھنے کی, ہم نے بڑی کوشش کی ہے میوزک چھوڑنے کی, نہیں جی عادت ہی نہیں چھوٹتی. اس لیے نہیں چھوٹتی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں, فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ یار نہیں ہفتے بعد پھر چھوٹ جائے گی, 10 دن بعد پھر چھوٹ جائے گی. اور بھائی آپ ایک دن کو تو سیو کریں نا. کل کا کس نے دیکھا, کل موت آ گئی, پھر ایک دن تو 5 نمازیں پڑھیں نا, پھر کل آئے گی تو دیکھا جائے گا. تو شارٹ ٹرم گولز رکھنے چاہیے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ, اوکے, اور ان پہ کنسسٹنٹ رہیں. تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ دروازے کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے, یہ جسٹ رین اوے, دوڑ لگا دی. آپ بھی جب گناہ کے نزدیک ہوں آپ کو اٹھنا چاہیے وہاں سے, ورنہ نہیں بچیں گے. جیسے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, اوکے, بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ کے پانی پی لیں, کوئی اور ٹریگر لے کر آئیں اپنے لیے, کوئی اور چیز لے کر آئیں, اوکے. یو ہیو ٹو ڈو دس. مشکل ہے بہت, لیکن آپ کو میں صبر کی بھی سائنس پوری بتا دوں. سائیکولوجیکلی اسپیکنگ صحیح بخاری سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر دیتا ہے. اور اس سائیکولوجیکلی میں آپ کو پروف کرتا ہوں کہ جب آپ پہلے ٹریگر کو اوائڈ کریں گے دوسرا ٹریگر اوائڈ کرنا آسان ہوگا, دوسرے کو کریں گے تیسرا آسان ہوگا. اس طرح آپ اتنے اسٹرانگ بن جائیں گے. جیسے ایک کمزور آدمی سے یہ شاید چیئر نہ اٹھائی جائے ایک بچے سے, لیکن ایک بڑے سے اٹھائی جائے گی کیونکہ اس کے مسل زیادہ اسٹرانگ ہیں. اسی طرح برینز کے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ کنیکشنز بناتے ہیں اس چیز کو اوائڈ کرنے کے, اوکے. لیکن اگر آپ نے اس ٹریگر کو اوائڈ نہ کیا تو آپ کے نیورونز باقاعدہ وہ کنیکشنز بنا لیں گے. کنیکشنز لٹرلی وہ کنیکشنز بناتے ہیں. مثال کے طور پہ جب بھی آپ کو غصہ آئے گا آپ کا برین آپ کے مسلز کو یہ میسج بھیجے گا کہ یہ گناہ کر, کیونکہ آپ نے غصے کو ایسوسیٹ گناہ سے کر لیا, اوکے. بار بار جب بھی آپ کو کوئی فرسٹریشن ہوگی آپ کو میسج بھیجے گا کہ فرسٹریشن میں یہ کر, اور مجبوراً آپ کو کرنا پڑے گا. اس لیے وہ کنیکشنز نہ بننے دیں, اٹھ جائیں, ٹھیک ہے, فوراً وہاں سے. تو انہوں نے دوڑ لگائی, اور جب انہوں نے دوڑ لگائی تو دروازے سارے ان کے لیے کھل گئے. یہ ہے گناہ سے بچنے کا پورا میکنزم کہ ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں. آپ یہ مت سوچیں کل چھوٹے گا پرسوں چھوٹے گا کہ نہیں چھوٹے گا, اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے چھڑوانا ہو اللہ چھڑوا دیں گے. اور پھر اس کے بعد سٹوری آگے جاتی ہے. بس ہمارے پاس 7-8 منٹ اور ہیں. سٹوری آگے اس طرح جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام پہ پھر مزید اس عورت کو سیکھ جانا چاہیے تھا کہ یوسف کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے, لیکن وہ مزید اپنے گناہ میں بڑھ گئی, مزید تکبر میں آ گئی. جب دروازہ کھلا تو باہر عزیز مصر تھا, اور اس نے فوراً الزام لگایا کہ اب یہ وقت آ گیا کہ تمہاری بیوی کو یہ جو ہے سیڈیوس کرے گا اور ایسے کرے گا. تو یوسف علیہ السلام کی گواہی اس وقت ایک چھوٹے شیر خور بچے نے دی تھی, جس نے کہا تھا کہ اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت ذمہ دار ہے, آگے سے پھٹی ہے تو یہ ذمہ دار ہے. تو جب دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی. تو عزیز مصر کو بھی یوسف علیہ السلام کا پتا تھا. اس نے کہا کہ یہ عورتوں کا فتنہ تو بہت بڑا فتنہ ہے بھائی, اوکے, ہم عورتوں کا فتنہ, یہ جو عورتیں ہیں یہ بہت بڑی کو سازش کر رہی ہیں. یوسف ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد وہ بیچارہ مجبور تھا, پیئر پریشر میں آ گیا. ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے خلاف پوری ایک سازش کی اس عورت نے, اور سازش یہ تھی کہ اب ظاہر ہے اس کا مذاق اڑ رہا تھا, عورتیں باتیں کر رہی تھی. اس نے کہا کہ چلو میں جواب دیتی ہوں ان عورتوں کو, یہ میرے خلاف باتیں کرتی ہیں, اسکینڈلز بناتی ہیں. اس نے کہا میں ان سب کو بلاؤں گی, عمرا کی خواتین کو, ایلیٹ کلاس خواتین تھی, ان کو اس نے پورے ایک ڈرائنگ روم میں بٹھایا بڑے سے, اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ چل کے آؤ. اب وہ کوریڈور ٹائپ ڈرائنگ روم تھا. یوسف علیہ السلام جب انٹر ہوئے ہیں اور چل کے آئے ہیں تو ان عورتوں کے الفاظ قرآن میں نقل ہیں کہ یہ تو کوئی ھذا ملک کریم, یہ تو کوئی خوبصورت فرشتہ ہے, یعنی کہ بہت ہی نوبل فرشتہ ہے. اتنا خوبصورت انسان تو ہم نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھا. اس حد تک مگن ہو گئی ان کی خوبصورتی میں کہ اپنی انگلیاں تک انہوں نے کٹ کر دی
کٹس لگا دی نا انگلیوں پہ، چھری سے کاٹتے ہیں فروٹس وغیرہ، کٹ کر دی انہوں نے اپنی انگلیاں. تو پھر وہ جو عورت تھی اس کو تسکین نہیں، اس نے کہا دیکھا میرے خلاف باتیں کرتی ہو، اب بتاؤ. تو انہوں نے کہا واقعی اگر تم اس کے لیے پھسل گئی تھی تو پھر تم جسٹیفائڈ ہو. یہ ان کا جواب تھا کہ پھر پھسلنا بنتا ہے کیونکہ بہت ہی خوبصورت آدمی ہے. تو پھر اس نے کیا کیا کہ ایک جھمگٹا عورتوں کا یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا. آپ سوچیں کہ یوسف علیہ السلام نے فتنے کو جیسے فائٹ کیا، ہوئے ہوئے ہوئے. یہ آج کے یوتھ کے لیے بہترین اگزامپل ہے جو یونیورسٹیوں میں ہیں، جو ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں شیطان کے روپ میں، مطلب کہ میں عورتوں کو شیطان نہیں کہہ رہا لیکن یہ شیطان کا ہی روپ ہے ایک قسم کا، لٹرلی فتنہ ہے نا، فتنے کو میں شیطان کہہ رہا ہوں، عورتوں کو نہیں. باقاعدہ شیطان جو ہے حاوی ہو رہا ہے ان پہ، اور کتنا زیادہ فتنہ ہے ان کے ارد گرد. کلاس روم میں فتنہ ہے، باہر جاتے ہیں فتنہ ہے، کہیں اور جائیں فتنہ ہے، کہیں بیٹھیں فتنہ ہے، کیفے میں جائیں فتنہ ہے، کینٹین میں جائیں فتنہ ہے. اوکے، تو یوسف علیہ السلام واز سراؤنڈیڈ بائی سو مچ فتنہ کہ ایون ہی کوڈنٹ بیئر اٹ. آپ کوئی پھنے خانی ہیں، ایک بات یاد رکھیں، آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ نفس کے اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. تو یہ غلط دلیل ہے کہ فتنے میں رہ کے میں فتنہ فائٹ کروں گا. کوئی انسان اتنا اسٹرانگ نہیں ہو سکتا، کبھی نہ کبھی آپ پھسل جائیں گے خدا نہ خواستہ. یوسف علیہ السلام جیسا انسان نہیں رہ سکا. انہوں نے دعا کی اللہ جیل میں ڈال دیں لیکن اس فتنے سے. یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یوسف کی دعا چیک کرو کہ جیل کے لیے دعا کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام. آپ سوچیں کوئی بندہ اپنے لیے قید کی دعا کرے گا؟ یوسف علیہ السلام کا آپ کیریکٹر دیکھیں، ان کی حیا دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے جیل میں پھینک دیں اللہ لیکن میں یہ گناہ کرنا مجھے پسند نہیں ہے، اور اللہ نے وہ دعا قبول کی. تو آپ کے لیے، یوتھ کے لیے بھی یہی ہے کہ بھاگنا چاہیے، دوڑنا چاہیے فتنے سے. میں لٹرلی ایک بندے کو جانتا ہوں، وہ بچہ ہیڈ بوائے تھا سائکس میں، اس کا نام اس لیے نہیں میں لوں گا کیونکہ اس نے مجھے خود منع کیا. اب ماشاءاللہ بڑا نیک ہے اور اللہ اسے مزید استقامت دے. وہ بچہ چینج ہوا، اور وہ ایسا بچہ تھا جس کے بارے میں ہم ایزیوم بھی نہیں کر سکتے تھے یہ کبھی چینج ہوگا. ٹھیک ہے، وہ فل ممی ڈیڈی، اور وہ گرل فرینڈ بھی تھی اس کی. بہرحال اب وہ لمز میں ماشاءاللہ لاء کی ڈگری کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں نے اس کے کلاس فیلو، اس کا کلاس فیلو بھی میرا اسٹوڈنٹ تھا سائکس میں. میں نے اس سے ایک دن پوچھا کہ وہ کیسا ہے، لڑکا کیسا ہے، اس کا نام لے کے. تو اس نے کہا کہ وہ تو نظر ہی نہیں آتا لمز میں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا اس سے ملاقات ہی نہیں اتنی ہوتی، جیسے ہی کلاس ختم ہوتی ہے وہ نظریں جھکاتے ہوئے گولی کی طرح نکلتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے، کہیں نہیں بیٹھتا. تو ایسے بچے بھی تو ہیں نا. ہم لوگ تو جان جان کے کیفے میں جا کے بیٹھتے ہیں، جان جان کے ان سپاٹس پہ جا کے بیٹھتے ہیں، پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم فتنے سے بچ جائیں گے، پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمیں خواہشات نہیں آئیں گی، ڈیزائرز نہیں آئیں گی. اوکے، پھر روتے ہیں کہ شادی ہونی چاہیے، شادی ہونی چاہیے. تو خود پھنسا کے پھر تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ مثالیں، زندہ مثالیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ اس بچے کی، کہ اس کے بارے میں اس نے خود کہا کہ وہ گولی کی طرح نکلتا ہے، یعنی کہیں نہیں بیٹھتا. یو شوڈ اوائڈ، ورنہ فتنے سے آپ کے لیے بچنا امپاسبل ہو جائے گا. تو بہرحال یوسف علیہ السلام کو پھر جیل ہوئی، تقریباً 10 سال 12 سال کتنے سال وہ جیل میں رہے. مزید 7 سال تو تب رہے نا جب وہ انہوں نے ان 2 بندوں کو کہا تھا کہ میرا یہ بادشاہ کو یاد کرانا جا کے. بہرحال ہوا یہ کہ اب انہوں نے جیل میں ایک پرپس ڈھونڈ لیا. یہ پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کی زندگیوں میں پرپس ہے آپ لوگ ڈپریشن میں نہیں جا سکتے. ڈپریشن اور ہوپ لیسنس کی مین وجہ لیک آف پرپس ہے. جس بندے کے پاس کوئی نہ کوئی پرپس ہوتا ہے وہ جیل میں جا کے بھی خوش رہتا ہے. یوسف علیہ السلام نے جیل کیسے کاٹی؟ پرپس ڈھونڈ لیا وہاں جا کے. جو سکسیسفل جتنے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کوئی پرپس ڈھونڈ لیتے ہیں. وہ کبھی بھی حالات کی وجہ سے ناکام نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی حالات کو حاوی نہیں ہونے دیتے، وہ ہر جگہ جا کے اپنا ایک مقصد نکال لیتے ہیں. یو شوڈ بی پرپس اورینٹیڈ. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اسلام سے زیادہ بہترین وے آف لائف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام پرپس اورینٹیڈ، اسلام پروڈکٹیو ریلیجن ہے. سب سے زیادہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہی پرپس اورینٹیڈ بنا دیتا ہے. آج سے 11 سال پہلے میرا جو کنسیپٹ تھا انجوائمنٹ کا، اور آج جو میرا کنسیپٹ ہے انجوائمنٹ کا، زمین آسمان کا فرق ہے. کس نے چینج کیا؟ اسلام نے. آج مجھے وہ انجوائمنٹ اٹریکٹ کرتی ہے جس کا کوئی مقصد ہے. بلا مقصد انجوائمنٹ مجھے اٹریکٹ کر ہی نہیں سکتی، نہ کرتی ہے. یہ چیز میری پرسنالٹی میں کون لے کے آیا؟ اسلام، قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سوچیں کہ ہر چیز میں پرپس تلاش کرتا ہوں کہ یہ کام کیوں کرنا ہے، پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے. اب پرپس سیلفش نہیں ہونا چاہیے، وہ والے مقصد کی بات نہیں کر رہا ہوں. پرپس سے مراد ہے کوئی نہ کوئی
पर्पस, प्रोडक्टिव चीज होनी चाहिए उसमें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में जाके मकसद ढूंढ लिया, वरना जेल में जाके तो बंदा जो है वो लाचार हो जाता है, होपलेस हो जाता है कि हम तो जिंदगी खत्म हो गई। क्या पर्पस ढूंढा? वहां पे दावा शुरू कर दिया, वहां पे दावत देनी शुरू कर दी। और जेल में फर्स्ट टाइम ओपनली उन्होंने उन लोगों को दावत दी थी। वो पूरा पैसेज है, टाइम नहीं है वरना मैं आपको पढ़ाता, कि तुम्हारा दीन इब्राहिमी है, तुम लोग कहाँ पे पड़े हुए हो, बुतों की पूजा कर रहे हो, तुम लोग एक अल्लाह की पूजा करो जो जमीनों आसमानों का रब है। तो वहां पे उन्होंने कन्वर्जन, गार्ड्स के बारे में आता है, गार्ड्स कन्वर्ट हो गए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत से। तो कभी भी हालात की वजह से डाउन ना हो। आपको कभी कभी ऐसे हालात में अल्लाह ताला डाल देंगे कि आप कहेंगे ये मेरे साथ हो क्या गया, लेकिन सक्सेसफुल बंदा वहां भी जाके पर्पस बना लेगा। जब तक आपके हाथ मकसद है आप डिप्रेस नहीं हो सकते, और मुसलमान तो डिप्रेस हो ही नहीं सकता। ये मैं बहुत बड़ा सेंटेंस कह रहा हूं लेकिन मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक मकसद लगा हुआ है जन्नत का। इब्न तैमिया का ये कोट सुने, व्हाट कैन माई एनिमीज डू टू मी। अगर वो मुझे एक्सपेल करते हैं, निकाल देते हैं इस जगह से, मेरी सिटी से, तो मेरे लिए सियाहत है, मैं फिर टूरूंगा, अल्लाह ताला की ज़मीन देखूंगा। अगर वो मुझे जेल में बंद कर देते हैं, वो मेरे लिए सॉलिट्यूड है, मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, मुतालिया करूंगा। अगर वो मुझे कत्ल कर देते हैं तो मैं शहीद हो जाऊंगा, जन्नत में चला जाऊंगा। तो वो कहते हैं जहां मैं जाता हूं अपनी जन्नत साथ लेके जाता हूं। व्हाट कैन माई एनिमीज डू टू मी। ऐसे बंदे को कोई डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपना मकसद साथ लेके फिर रहा है। तो ऐसा होना चाहिए मुसलमान को। शाहीन की जो इकबाल ने इमेज दी है ना, वो यही है। बहरहाल उसके बाद किस्सा आगे जाता है, और दो लोग ख्वाब देखते हैं, उस ख्वाब की वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, और वो ख्वाब सच्चा साबित होता है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम लोगों को कहते हैं कि अपने मलिक को, अपने आका को जाके मेरी याद दहानी कराना, कि एक बंदा है जो ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन करता है, क्योंकि उन्होंने उन ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन की थी, वो सही हुई थी। और फिर 7 साल गुजर गए, और अल्लाह ताला ने लेसन ये देना था यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि तुम्हें मुझ पे रिलाय करना चाहिए था, तुमने इंसानों पे रिलाय क्यों किया। ये तफसीर बता रहा हूँ आपको। तो शैतान ने उन इंसानों को भुला दिया, वो अपने आका को नहीं बता सके यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ा रिग्रेट किया। अल्लाह ताला ने उन्हें बाकायदा जो है वो आप कह लें एक लेसन दिया कि तुम्हारी उम्मीद लोगों से लगी हुई थी, इसलिए आप ये जहन में बिठा लें कि लोगों से उम्मीद कभी ना लगाएं। लोगों से मदद लें लेकिन उम्मीद अल्लाह से लगाएं। हम लोग की उम्मीदें लोगों से लगी होती हैं, हम लोगों को बाकायदा खुदा बनाया होता है, इसकी वजह से मेरा ये काम हो जाएगा, ये सिफारिश कर देगा, मेरा ये काम हो जाएगा। तो ये बातिल अकीदा है। उम्मीदें अल्लाह से लगाएं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को करेक्ट किया। उसके बाद अल्लाह ने उन पर फजल किया, और उस बादशाह ने ख्वाब देखा, वही 7 काउज वाला, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इंटरप्रेट किया। वो बादशाह इतना इंप्रेस हुआ, उसने कहा इसको बुलाओ, बंदे को जेल से बाहर निकालो। तो उन्होंने कहा कि मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक वो औरत और वो औरतें अपना जुर्म का एतराफ़ नहीं करती। इससे क्या साबित होता है कि आपने अपनी सफाई कभी कभी चुप कर जाना होता है, सफाई अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह अल वकील है, आपको कर देगा, अल्लाह ताला आपकी सफाई खुद दे देगा। लेकिन कभी कभी आपको सफाई सबके सामने देनी भी पड़ती है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बार ये ऑप्शन ऑप्ट की कि पहले वो मेरे कैरेक्टर को आके सही करें, लेकिन पहले उन्होंने बदनाम होना पसंद किया, क्योंकि उसमें एक हिकमत थी। उन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया था और कहा था अल्लाह विल टेक केयर ऑफ ऑल माई मैटर्स। अब उन औरतों ने एतराफ़ कर लिया। उसके बाद स्टोरी आगे जाती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम लिटरली पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, और फिर वो किंग ऑफ इजिप्ट बनते हैं, और फिर उनके भाई आते हैं। आप देखें स्टोरी का एक और पहलू। अब अल्लाह कैसे उनके भाइयों को यूसुफ के सामने लाते हैं, और उनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचानते भी नहीं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम फ़ौरन पहचान जाते हैं, क्योंकि भाइयों की शक्लें वही थी, वो जवानी में जुदा हुए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन पहचान लिया, और फिर एक पूरी स्ट्रेटजी की कि अपने भाई बिन यमीन को वहीं पे रख लिया, उनके बैग में वो एक चीज़ रखवा के। पता है ना आपको ये स्टोरी पूरी, कि वो हिकमत थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की। और फिर उन्होंने भाइयों ने अपने अब्बू को जाके बताया कि बादशाह ने बिन यमीन को रख लिया, वो तो चोर है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद को इतना दुख हुआ, उन्होंने कहा फिर कोई स्टोरी बना रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने वो अल्फाज कहे, उन्होंने कहा कि बेशक मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ और अल्लाह ताला दोनों को वापस ले आएगा। यानी हुस्न ज़न की इंतहा अल्लाह से। ये होपलेस सिचुएशन थी, इसलिए अल्लाह के बारे में अच्छे अल्फाज कहा करें। हमेशा ये कहा करें अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर, अल्लाह ताला देगा, अल्लाह ताला ठीक कर देगा। आप वाकई देखेंगे अल्लाह ताला ठीक कर देगा, क्योंकि वो दोनों को वापस ले आए। तो हुस्न ज़न की इंतहा है अल्लाह से हुस्न ज़न। फिर हुआ ये कि वो जब वापस गए, उन्होंने कहा जी कि यूसुफ भी चोर था,
اس کا بھائی بھی چور تھا اور یہ بھی چور ہے. تو یوسف علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا کہ میرا اپنا خون کیا الفاظ کہہ رہا ہے, لیکن انہوں نے اپنے اس غصے کو اور اس دکھ کو قابو میں رکھا. اور پھر بعد میں قصہ ایسے آ گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کھلے عام اعلان کیا کہ میں یوسف ہوں. تو ان کے بھائی حیران رہ گئے اور ان کے بھائیوں نے پھر باقاعدہ ان سے معافی مانگی اور گر پڑے ان کے سامنے, اور پھر انہوں نے کہا یہ شرٹ میرے والد کو جا کے دو. تو جب انہوں نے شرٹ, اور دور سے ان کے والد کو خوشبو آ گئی, نبی تھے نا, انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا میریکلز دیے ہوئے تھے, دور سے ابھی بھائی آ رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بچے کی خوشبو مجھے آ رہی ہے. تو وہ جو ارد گرد لوگ تھے, قرآن کے الفاظ ہیں, انہوں نے کہا سٹھیا گئے ہیں. یہ قرآن کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑھاپے میں زیادہ ہی بوڑھے ہو گئے ہیں, اللہ رحم کرے, مطلب کہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگے. تو بعد میں جب بھائی آئے تو واقعی وہ شرٹ تھی, اور وہ شرٹ انہوں نے جب اپنی آنکھوں کے ساتھ لگائی ان کی بینائی واپس آ گئی. دیکھیں نابینا ہو چکے تھے, اتنا دکھ یوسف علیہ السلام کی جدائی کا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دکھ نیچرل ہے لیکن ڈپریشن نیچرل نہیں ہے. پریشان ہونا نیچرل ہے لیکن پریشان رہنا نیچرل نہیں ہے. تو انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, یہ آپ کے لیے کی ہے, چابی ہے اس میں, کہ انہوں نے کہا بے شک میں اپنا, انما اشکو بسی, بس کہتے ہیں ایک کنٹینیوس اسٹیٹ آف غم کو, کہ بندہ غم زدہ ہے. غم زدہ کا مطلب ڈپریس نہیں ہے. بہت سے لوگ سیڈنس کو ڈپریشن سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں ڈپریس ہوں. ڈونٹ کنفیوز, ڈپریشن از سم تھنگ ایلس, وہ میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا. بس ہوتا ہے کہ کنٹینیوس سیڈنس, آپ کا پیارا آپ سے چلا گیا ہے تو آپ سیڈ ہو جاتے ہیں اس میں. اور حزنی, حزن کہتے ہیں کہ گریف کو, بہت زیادہ گریف جو اندر ہی اندر انسان کو کھا جائے, اور لٹرلی وہ غم انہیں کھا گیا تھا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کا غم بہت زیادہ افیکٹ کرتا تھا. تو بہرحال ان کی بینائی چلی گئی تھی, اور انہوں نے فارمولہ کیا بتایا کہ اللہ سے شیئر کرو, اللہ اسٹرینتھ دے گا. لوگوں سے شیئر نہ کرو, اللہ سے شیئر کرو. حزنی الی اللہ, اللہ سے میں شیئر کرتا ہوں. تو بہرحال یہ سٹوری کا اینڈ ہوتا ہے کہ پھر وہ یعقوب علیہ السلام کو ان کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام, کیا وہ منظر ہوگا کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کو جب دیکھتے ہیں اور والد جب یوسف کو دیکھتے ہیں علیہ السلام, تو باپ بیٹا کیسے گلے ملتے ہوں گے اور کتنا روتے ہوں گے آپس میں مل کے. تو یہ بڑی ایموشنل سٹوری ہے, اور اس میں لیسن پھر اللہ تعالیٰ یہی دیتے ہیں کہ کامیابی اسی کی ہے جو احسان کرتا ہے. دنیا جتنی مرضی سازش, بھائیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی یوسف علیہ السلام کو ڈاؤن کرنے کی. وہ جو تھی, کیا نام تھا, بانو, کیا قدسیہ نام تھا, بلقیس آتا ہے نام, اس نے کوئی کوشش نہیں کی یوسف علیہ السلام کو ڈیفیم کرنے کی, کوئی کوشش, ہر کوشش کی, کوئی اس نے ایفرٹ نہیں چھوڑی, لیکن ڈیفینڈ کیا اللہ نے. تو کیا آپ کو سبق ملتا ہے کہ دنیا ایک طرف اور اللہ ایک طرف, پوری کائنات آپ کے خلاف جمع ہو جائے, لیکن اگر آپ حق پہ ہیں, اگر آپ اللہ کے پیارے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ سے ایسی عزت دے گا جیسے یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں اور بھائی سامنے معافی مانگ رہے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں, انہیں معاف کریں, بہن بھائیوں کو معاف کریں, ان کے ساتھ سختی نہ کریں, ان سے لا تعلقی نہ کریں, ان سے پیار کریں, ان کے ساتھ جڑے رہیں, اور جب وہ معافی مانگیں ان کو معاف کریں. پھر آپ دیکھیں اللہ آپ کو کیا عزت دے گا, اللہ آپ کو کس مقام پہ لے جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور لوگ آپ کے خلاف سازشیں کریں تو صبر کریں, اللہ پہ چھوڑ دیں. جہاں صفائی دینی بنتی ہے وہاں صفائی دیں, لیکن جہاں چپ رہنا بنتا ہے وہاں چپ رہیں. جہاں جھگڑا نہیں کرنا وہاں جھگڑا نہ کریں. اور اللہ از یور وکیل, اللہ الوکیل ہے, ڈسپوزر آف افیئرز ہے. اللہ آپ کو سٹیٹس بھی دے گا, اللہ لوگوں کو آپ کے ساتھ اٹیچ بھی کرے گا, آپ سے محبت بھی کریں گے. اور یہی قریش نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمیں تو قرآن اس لیے افیکٹ نہیں کرتا کہ ہمارے لیے قصے کہانیاں ہیں. ابو سفیان جیسے شخص کے لیے روتے تھے وہ, آپ کو پتہ ہے, ہدایت لانے کے بعد, کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا رسول اللہ کو, مکے سے نکلتے بھی دیکھا تھا اور مکے کا کنگ بنتے بھی دیکھا تھا. تو کیا ایمان تھا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا. لیٹ آئے لیکن کس ایمان کے ساتھ آئے, دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ قرآن سچا ہے. قرآن نے کہہ دیا تھا کہ میرا رسول جو ہے وہ غالب آ کے رہے گا, میں نے لکھ دیا ہے کہ میرا رسول غالب آئے گا. اس سورہ چیپٹر 58 کون سی ہے, اس کی ورس ہے, کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ اور اس کا رسول غالب آئے گا. تو بات ختم ہو گئی. اس لیے اسلام از دا حق. آپ لوگ بے شک اسلام پریکٹس نہ اتنا کریں, لیکن اسلام سے پھر نہ جانا, کیونکہ اسلام از گوئنگ ٹو ون ود اور وداؤٹ یو. اسلام جیتے گا. ابھی آپ کو امریکہ اوپر نظر آ رہا ہے اور
آپ کو ششکے نظر آ رہے ہیں، لیکن اصل میں اسلام نے اوپر آنا ہے، اس لیے اسلام کے ساتھ جڑ جائیں، اسلام کے ساتھ لگ جائیں، اس سے پہلے کہ آپ پیچھے رہ جائیں اور اسلام آگے نکل جائے اور مسلمان آگے نکل جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اٹ واز نائس اسٹیئنگ ود یو۔ اب ذیشان کی کلاسز ہوں گی، میرا ٹینیور آپ کے ساتھ ختم ہوا۔ بارک اللہ